امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت میں اپنے گھر سے باہر نکلے. کس وقت میں؟ رات کا وقت، عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی لے لیا. مدینے کی گلیوں کے اندر سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس سے گزرنے لگے، آپ وہاں پر ٹھہر گئے. کانوں کے اندر آواز پڑ گئی، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کوئی قرآن پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے. آج ہماری محفلوں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ہماری محفلوں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں سنائی جاتی. میں بڑے بڑے جلسوں کے اندر گیا، بڑی بڑی محفلوں کے اندر گیا، خطاب کرنے والے کو کہا 1 گھنٹہ تو نے خطاب کرنا ہے. نعت پڑھنے والے کو بلایا، اسے کا 1.25 گھنٹہ تو نے نعت پڑھنی ہے. لیکن جب قرآن پڑھنے والے کی باری آ گئی، ادھر بندہ سو رہا ہے، ادھر بھی بندہ سو رہا ہے. اشتہار کے اندر اتنا سا چھوٹا سا نام اس کا چپکا دیا گیا. اگر دینداروں نے قرآن کے ساتھ یہ رویہ کیا، بتاؤ عام دنیا ان کے ساتھ کیا کرے گی؟ جب یہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آیا، اس کے کان میں کہہ دیا گیا قاری صاحب 5 منٹ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، 10 منٹ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں سن سکتے. اس کی وجہ کیا؟ ہم نے مداریوں کو بلایا ہوا، ہم نے ناچنے والوں کو بلایا ہوا، ہم نے ڈھنگ باز لوگوں کو بلایا ہوا، جنہوں نے آ کر ہمیں بتانا ہے بھنگڑا کیسے ڈالنا ہے، مجمع کے اندر بے ہوش کیسے ہونا ہے. ہمیں قرآن کے ساتھ کیا واسطہ پڑ گیا؟ اللہ کے نبی کے کانوں کے اندر قرآن کی آواز پڑ گئی. اسی جگہ پر پاک پیغمبر ٹھہر گیا. یہ کون سا نبی ہے جس کے سینے کے اوپر قرآن اتارا گیا، جس کے سینے کے اندر 23 سال کے عرصے میں قرآن اترتا رہا، جو قرآن کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتا رہا، جو لوگ مسلمان بنتے ہوئے چلے گئے. آج اس نبی کو قرآن سننے کا کتنا شوق ہے، قرآن سننے کا کتنا جذبہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، قرآن کی تلاوت دیر تک سنتے رہ گئے. جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا، اللہ کے نبی آگے چلے گئے. صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے آواز دے کر بلا لیا، کاش یہ مقدر تیرا بن جائے، کاش یہ مقدر میرا بن جائے. قیامت کے دن جب میں گمنام ہو کر کھڑا ہوا ہوں گا، ہزاروں لوگوں کے اندر مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں، مجھے کوئی جاننے والا نہیں. اس وقت اللہ کا نبی دور سے آواز دے کر بلا لے، او فلانے تم میرے قریب آ جا، تو میرے دین کو لے کر چلتا رہا، تو میرے دین کے لیے قربانیاں دیتا رہا، تو میرے دین کے لیے بولتا رہا، تو مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرتا رہا. کاش یہ آواز قیامت کے دن تیرے لیے لگ جائے، یہ آواز میرے لیے لگ جائے، میرا تیرا مقدر جاگ جائے گا. اللہ کے نبی نے آواز دے کر بلا لیا، ابو موسیٰ میرے قریب آ جا. صحابی اللہ کے نبی کے قریب آ گیا. فرمایا رات کا وقت تھا، آسمانوں پر چاند چمک رہا تھا، میں تمہاری گلی کے اندر سے گزرنے لگا، حضرت عائشہ میرے ساتھ ہے. فرمایا جب میں جانے لگا میرے کان کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی. ابو موسیٰ اشعری تو کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، کتنی انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تیرا قرآن سننے کے اندر مجھ پیغمبر کو مزہ آ گیا، مجھے لطف آ گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا آقا اگر مجھے پتہ چل جاتا آپ میرا قرآن سن رہے، میں قرآن پڑھنے کے اندر اور زیادہ اپنی آواز کو خوبصورت بنا لیتا. ایک دفعہ ان کی نماز نکل گئی تھی، ان کی نماز نکل گئی. یہ جب مسجد میں آئے نا تو یہ زور زور سے اونچی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. ازواج مطہرات اپنے حجروں کے قریب آ گئی، دروازوں کے پاس. انہوں نے اس کا قرآن کان لگا کر سننا شروع کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری جب تو قرآن پڑھتا ہے نا، میرے گھر والے بھی کان لگا کر تیرا قرآن سنتے ہیں جو تیری مائیں کہلاتی ہیں. ابو موسیٰ اشعری فرمایا کرتے تھے کاش مجھے پتہ ہوتا تو میں اپنی ماؤں کو اور زیادہ اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت سناتا. یہی وہ صحابی تھا جنہوں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ
میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کروں آپ پورا کرو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو میرا دیوانہ یمن سے چل کر آیا، اور سب کچھ چھوڑ کر تو میرے قدموں میں آ گیا، اب مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ حضور نے اس نے صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اتنی سی تمنا ہے کہ میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور نبی کے قدموں میں بیٹھتا ہے، قرآن نبی سے سیکھتا ہے، سارا قرآن نبی سے سیکھا، پھر بھی کیا کہہ رہا؟ میرے لیے دعا کر دو، ہدایت کی دعا کر دو، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے بات پہلے میں سنا، عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے ان کا جب انتقال ہوا اللہ کے نبی رو پڑے۔ حضرت عائشہ فرماتی آنکھوں کے اندر سے آنسو برسنے لگا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیوں روتے ہو؟ کہ عبداللہ بن جدعان جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے؟ غریبوں کا ہمدم تھا، بیواؤں کا سہارا بنتا تھا، آنے جانے والے لوگوں کے لیے راستہ ہموار کرتا تھا، کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔